یہ جو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحم اللہ کا نام آتا ہے، ہم لوگ بھی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ لکھا، ایک تفسیر لکھی، حدیث پر کوئی کتاب آ گئی ان کی، کچھ اور کتابیں بھی ہیں، وہ بہت اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ مسئلہ اتنا نہیں ہے سر، یہ جو ریفرنس مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا ہے، انہوں نے ان تمام نظام ہائے زندگی کو جو رائج تھے، سمجھے جاتے تھے، لوگ اس کے تحت زندگی بسر کرتے تھے، ان کا احاطہ کیا، ان کا محاکمہ کیا، ان کے فلسفے اور نظریے کے اوپر بحث کیے، اور ہر حوالے سے ان کی کمزوریوں کو واشگاف کیا، اور بار بار یہ بات کہی ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام انسانوں کو عدل اور انصاف نہیں دے سکتے۔ میں جو نظام بناؤں گا اپنے لیے رعایت رکھوں گا، اس میں اپنی برادری کے لیے بھی رعایت رکھوں گا، میری اگر کوئی قوم ہے تو اس کے لیے بھی رعایت رکھوں گا، باقی قوموں کے لیے، باقی برادریوں کے لیے، باقی خاندانوں کے لیے، باقی اکائیوں کے لیے میرا فلسفہ ایک طرح کا ہوگا، لیکن اپنے لیے کچھ زیادہ طلب کروں۔ یہ انسانی کمزوری ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا، سوائے اس کے کہ آدمی واقعی عدل و انصاف کا پیکر بن جائے، اور ممکن نہیں ہے کہ عدل و انصاف کا پیکر بن جائے جب تک کہ قرآن و سنت اس کا حوالہ اور اصل اور مضبوط ترین حوالہ بن جائے۔ تو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحم اللہ نے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں، بالکل ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، جماعت اسلامی کی دعوت۔ مجھے یاد ہے کوئی اب سے 45 سال پہلے جب میں نے اس کو پڑھا تھا، تو اس میں جماعت اسلامی کی دعوت کا ذکر تو بعد میں تھا، پہلے نیشنلزم کے بارے میں، کیپٹلزم کے بارے میں، سوشلزم کے بارے میں، لبرلزم کے بارے میں مختصر ترین پیرائے بیان اپناتے ہوئے، کم سے کم الفاظ اور جگہ کاغذ کی گھیرتے ہوئے، ان تمام نظام ہائے زندگی گزارنے کے طریقوں کے بارے میں، ان کی جدوجہد کا، ان کی تاریخ کا، جغرافیے کا ایک خلاصہ اس کے اندر موجود۔ پھر جماعت اسلامی کی بات کی ہے انہوں نے کہ جماعت اسلامی اگر حکومت الہیہ کی بات کرتی ہے، قرآن و سنت کی حکمرانی کی بات کرتی ہے، عدل و انصاف کے نظام کی بات کرتی ہے، شریعت مطہرہ اور اس حوالے سے لوگوں کو دور تک ان کے حقوق دلانے کی بات کرتی ہے، تو یہ بحیثیت مسلمان کی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں، اور حق کی یہ گواہی لوگوں کے سامنے اپنے قول سے اور قرار سے اور اپنی زندگی سے اور طور طریقوں اور رویوں سے بھی دیں، اور جد و جہد کے ذریعے بھی پورے معاشرے کے اندر لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی اور انسانوں کو انسانوں کی خدائی سے بچانے کے لیے جہاں جرأت کا اور معاشرے کے اندر سینہ تان کر نکلنے کا پیکر بنایا جائے، وہ اصلاً تو اللہ سے رجوع کی طرف بات فساد۔ جو شخص، جو انسان، جو بندہ اپنے رب کو پہچانے گا، وہی رب کی بندگی کے راستے کو اپنائے، اور کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی کہ اب اللہ میاں کو پہچان لیا ہے تو اب اس کو ماننا بھی پڑے گا، اس کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ جو لطف و مزہ اس کے اندر ہے، جو سرور انسانی سطح پر ہے، جو قلب کو سکینت و سکون ہے، جو انشراح صدر کی دولت ہے، جو ذائقہ، جو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں رب کی پہچان کے نتیجے میں، رب سے تعلق کی استواری کے نتیجے میں، پھر انسانوں کو جو کیف اور سرور میسر آتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، وہ مجبوراً نہیں ہے، اس کے لیے پھر شوق پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک ذوق بن جاتا ہے، پھر قدم اسی طرف بڑھتے ہیں، پھر آنکھیں اسی طرح اٹھتی ہیں، پھر کان اسی کے کلام کو اور اسی کی بات کو سنتے ہیں، پھر اسی پورا جسم و جان اس کے حکم کو بجا لانے اور اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ اس لیے رب کی پہچان، جماعت اسلامی